ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. آپ نے تائید دکھانی تھی جی، بات آپ کہیں اور لے گئے ہیں. میں تو یہ تائید کے اور جی سر، میں ابھی یہاں پہ یہ بات انہوں نے مان لی ہے کہ یہ بہت حرام ہے کہ کوئی جنگ سے بھاگ جائے، اور یہ حضرت مانتے ہیں، اور ایک قابل انکار بھی نہیں ہے کہ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے وعدہ کیا تھا، انہوں نے بیعت کیا تھا شجر رضوان میں کہ ہم کسی جنگ سے نہیں بھاگیں گے، اور یہ کسی بھی دلیل نہیں ہے کہ یہ صرف ایک جنگ کے لیے، ایک خاص غزوہ احد کے لیے مخصوص تھا، بلکہ یہ بیعت جو تھا ہمیشہ کے لیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جنگیں ہوں گے ہم ان سے بھاگیں گے نہیں، موت آ جائے ہم بھاگیں گے نہیں. اس کے کئی لیکن احادیث میں ہمارے اہل سنت کے ہاں یہ دیکھیں نا جی، قبلہ بات سنیں، یہ عذر ہے، ایک عذر کے ساتھ وہ بھاگے ہیں. وہی لوگ کل دوسرے دن مولا علی کے ساتھ لشکر میں شامل ہو کر گئے ہیں. اگر آپ اس بنیاد کے اوپر فارغ کریں تو وہ تو سارا لشکر فارغ ہوتا ہے، پھر وہ تو جہنمی ہو گئے پہلے دن. جنہوں جو کیا بھاگے جہنمی جہنمی نے دوسرے دن مولا علی کے ساتھ جا کر ہم نہیں کہتے کہ پورا لشکر بھاگا، ہم نہیں کہتے پورا لشکر بھاگا، ہم کہتے ہیں ابو بکر عمر بھاگے. ہم کب کہتے ہیں کہ پورا لشکر وہاں پہ بھاگے؟ بات سنیں، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، یہ ریالٹی ہے. وہاں پر امیر بھی واپس آئے ہیں شکست کھا کر، وہ وہاں کے سپاہی بھی واپس آئے ہیں. یہ تو حدیث میں لکھا ہوا نا، آپ نے کہا. صحیح. اور ایک وہاں پہ اصل بھاگنے والا کون تھا؟ اصل بھاگنے والا صحابہ نے شہادت دی، اصل بھاگنے والا امیر تھا. ٹھیک ہے، اگر آپ باقی صحابہ کو بھی کہہ دیں نا کہ یہ شکست کھا کے آ گئے، کوئی بات نہیں، ہم کہتے ہیں باقی صحابہ بھی شکست. ہم تو صرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ان کے بعد ہم یہی کہتے ہیں کہ باقی لوگ جو ہیں انہوں نے وہی ان کی مثال وہی ہے، عموم صحابہ کی مثال وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحابہ کی مثال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ گئے تھے 30 دن کے لیے، اس میں 10 دن اضافہ ہو گئے، بنی اسرائیل نے بچڑا بنایا اپنے لیے اور سب بچڑے کی عبادت کرنے لگے. ہمارے نزدیک تو صحابہ کی مثال واضح ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ أَوْ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ تم یہود و نصارہ کی مثال پہ چلو گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کی مثال پہ چلو گے. یہ تو ثابت ہے، اب ہمیں اس سے کوئی ضرر نہیں ہوتا بھائی. اچھا، کوئی تھوڑا سا، کوئی آپ کے پاس آپ کی کتب سے، کوئی بنیادی کتابوں سے کوئی ایسا آپ سوال پہ سوال کر رہے ہیں نا، ابھی جو سوال کیے ہیں ابھی اجازت دیں میں ان کا جواب دے دوں. اصل میں اسی سوال کو بار بار کر رہا ہوں، آپ اس کی طرف آئیں. آپ اجازت دیں تو اجازت دیں نا، میں اس کی طرف آ رہا ہوں تو آپ وہ بات دوسری طرف. اور یہ جو لوگ بھاگے ہیں ان کی مذمت جناب رسول اللہ سے تھوڑی دکھائیں نا مجھے، اگر ہے تو میں اس چیز کے اوپر دیکھنا چاہ رہا ہوں نا جی، جس کو بنیاد بنایا گیا ہے. یہ دیکھیں عزیز، جب ابھی دوسرا سوال لے کے آئیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیوں مذمت نہیں کیا. ہمارے کتب میں ان کی مذمت بہت زیادہ ہے، صحابہ کی بالخصوص شیخین کی مذمت بہت زیادہ ہے. اب جب آپ لوگوں کا پہلے میرا سوال تائید کا تھا، تائید کے اوپر بات کر دیں، مذمت کا دوسرا سوال نہ لیں. میں نے مذمت کا سوال اس لیے کیا ہے، پھر چھوڑ دیں، پھر بات کرنے دیں نا. پھر آپ میں جو سوال ہے آپ کے میرے ذہن میں اسی طرف آنا چاہتا ہوں. آپ اجازت دیں میں جواب دوں. پہلی بات ہے کہ یہ مانتے ہیں، میرے بھائی مانتے ہیں کہ یہ حضرات فرار ہو گئے تھے جنگ سے، اور انہوں نے بیعت بھی کیا تھا کہ ہم فرار نہیں کریں، مریں گے لیکن فرار نہیں کریں. بیعت اپنی توڑی ہے، وہ میں نے آپ کو دکھایا ہے تو قرآن کریم فَإِنَّمَا يَنْكُثُ فَمَنْ يَنْكُثُ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ. اس کی تفسیر میں نے آپ کو دکھائی کہ اس کی وہ تفسیر یہی بنتی ہے کہ جو شخص جو فرار نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ یعنی جو وعدے کو پورا کرتا ہے، بیعت کو نہیں توڑتا، وہ جنتی ہے. اور جو فرار کو توڑ دیتا ہے وہ جنت نہیں جاتا، وہ جنتی نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو دکھایا. پھر وہ آیت بھی دکھا دی کہ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. جو فرار کرتا ہے اللہ کی غضب اس پر ہے، اللہ کی غضب اس پر ہے اور اس کی جگہ جہنم ہے، اور جہنم بری جگہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے صرف جنگ بدر کے لیے مخصوص ہے. وہ میں نے دکھا دیا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آیت محکم ہے. اس کا نزول یہ جامع البیان ابن جریر نے کہا ہے. بعض لوگوں کا قول تھا، ابن جریر نے خود اس کو نہیں مانا، ابن جریر نے بھی نہیں مانا، ابن عباس کی بھی روایت بھی، اور اس کی روایت بہت زیادہ ہیں. اس کی روایات کبائر میں آپ اگر دیکھ لیں کہ گناہ کبیرہ کون سے ہیں جس پہ جہنم کا وعدہ ہے، ان میں سے شرک کے بعد اکثر یہی آتا ہے، فرار من الزحف، جنگ سے بھاگنا. روایات ایک دو نہیں، وہ بہت سارے روایات ہیں. تو یہ آیت منسوخ نہیں ہے. جو جنگ سے فرار کرتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے. اللہ اللہ، ٹھیک ہے نا. تو پر یہ باتیں ثابت ہو گئی، قرآن کی 2 مقامات سے ثابت ہو گئی کہ جو جنگ سے بھاگتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے. دیکھیں یہ تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس طرح ہو جاتا ہے. آپ اس بات کو دیکھیں، اگر آپ کے اصول کی بنیاد پر اس مقدمے کو مان لیا جائے نا کہ یہ خیبر میں بھاگنے والے سارے جہنمی، بھاگے تو سارے ہیں، الزام ایک نے دوسرے پر لگایا، یہ بات بالکل آپ کے سامنے ہے.
اگر آپ کا اصول مان لیا جائے نا، اس اصول کے بعد صرف مولا علی بچتے ہیں جن کے لیے یہ جو لوگ لشکر میں تھے وہ بھاگے ہیں، ہمیں ان کا نام نہیں معلوم بھائی، جو لوگ لشکر میں تھے وہ بھاگے ہیں وہ جہنمی ہیں، مان لیا جو لوگ لشکر میں تھے اور بھاگ گئے وہ جہنمی ہیں. اب ہمیں نہیں معلوم کون کون لشکر میں تھے. جو نہیں بھاگے وہ تو مولا علی کا سامنے نظر آتا ہے آپ کے. ہاں جو نہیں بھاگے وہ جنتی ہیں، ہم مان لیا بھائی، مان لیا، کوئی بات نہیں، ہمارے اس میں کوئی ضرر نہیں ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام سب کو پتا ہے کہ اس دن، اس سے پہلے والے دن ان کی آنکھ میں بیماری تھی، ان کی آنکھ میں تکلیف تھی، وہ سب کو پتا ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں کہ فرمایا اپنے میرے بھائی کو بلاؤ. لوگ صحابہ نے کہا ان کی تو آنکھ میں بیماری، کہا میرے بھائی کو بلاؤ. وہ بلایا ان کو، ان کی آنکھ میں شدید تکلیف تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان پہ لگایا تھا، وہ وہیں سے وہ فوراً ٹھیک ہو گئے تھے. وہ ان کے معجزات میں یہ بہت مشہور معروف ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس لشکر میں نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ باقی صحابہ، ہم مان دیتے ہیں لیکن ان کے نام ہمیں نہیں معلوم. وہ صحابہ کون تھے جو بھاگے تھے، لشکر میں تھے؟ آپ وہ جو بھی تھا، اور قرآن کا انہوں نے وعدہ اپنا توڑا ہے. مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نظر کے ہاں یہ جو خیبر کا مقدمہ ہے یہ صرف حضرت عمر فاروق اور جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہے. آپ کے مقدمے میں پھر یہی نظر آ رہا ہے نا. نہیں، اس میں ابو بکر بھی ہے نا، ابو بکر بھی فرار ہوئے تھے نا، جو لوگ بھاگے تھے اس میں ابو بکر. اچھا، 3 لوگ ہو گئے. ان کے نام ہمیں معلوم ہے جو لوگ فرار ہوئے تھے. خیبر کا فیصلہ آپ نے 3 لوگوں کے بیچ کرنا ہے. آپ سوال پہ سوال لا رہے ہیں نا. اس میں ہوتا کیا، مشکل کیا ہے اس میں؟ مجھے بتائیں مشکل کیا ہے اس بات میں. مشکل یہ ہے کہ آپ جو قرآن کی آیت سورہ انفال سے پڑھ رہے ہیں نا جناب، اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خیبر سے بھاگنے والے ہیں یہ سارے جو ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور پکے ادھر ہی رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو لشکر ہے وہ بھاگنے والوں کے درمیان اختلاف ہو گیا نا، حضرت عمر بھاگے یا سپاہی بھاگے. ٹھیک ہے. اب وہی سپاہی دوسرے دن حضرت علی کے ساتھ بھی ہیں. اگر بھاگنے والوں میں آپ حضرت عمر کو تو مختص نہیں کر سکتے، سپاہی بھی تو بھاگے ہیں نا. سپاہیوں نے فتح نہیں کیا بھائی، سپاہیوں نے فتح نہیں کیا. وہاں پہ خیبر میں جو جنگ ہوا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے سردار کو مارا تھا، اس کے بعد در خیبر کو دو انگشت مبارک سے اکاڑا تھا. سپاہیوں نے جنگ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا. شامل تو سب تھے، لیڈرشپ مولا علی کی تھی نا. ٹھیک ہے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، جو بھی باغا ہے تو مسلمانوں کی فتح قرار دی گئی نا. بھائی صاحب جو بھی وہاں سے باغا ہے، جو اس کے نام تو یہاں پہ تو ذکر نہیں ہے نا. جو بھی باغے ہیں جن کا نام ذکر ہے ابو بکر عمر ہے، جو بھی باغے ہیں انہوں نے اپنے بیعت توڑا ہے، انہوں نے ایسا گناہ کیا ہے جو اکبر الکبائر میں سے، اشد الکبائر میں سے، جس کے لیے جہنم کا وعدہ ہے. جو بھی باغا ہے. آپ کہتے ہیں کہ بقیہ صحابہ بھی تھے، الحمدللہ بقیہ صحابہ بھی ہیں. آپ تھوڑا کیا سا ہوا؟ اس مسئلے تو پر کیا ہوا؟ صحابہ ہمارے امام جاؤں گا. میں اس اگلے سوال کی طرف جاؤں گا. نہیں، ابھی مجھے بات کرنے دیں. ابھی میں سوال، آپ کا سوال میرے ذہن میں ہے، میں اسی کا جواب دے رہا تھا تو آپ نے کاٹ دی میری بات. تو عزیزو، تو پھر عرض کیا کہ یہ حضرت مانتے ہیں کہ بھئی یہ دو حضرت فرار ہو گئے تھے. وعدہ کرنے کے بعد، بیعت کرنے کے بعد، وہ بیعت بھی کیسا ایک مقدس بیعت کہ اللہ نے تاکید کے ساتھ فرمایا بلے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. بلے جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں. بلے اور ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ ان کو اوپر ہے. یعنی ہاتھ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کے بیعت کرتے تھے نا، ہاتھ لگا کے، لیکن اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. فمن ينكث فانما ينكث على نفسه. یہ بیعت بڑا مقدس ہے. یہ نہ سمجھنا کہ تم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ان سے بیعت کرتے ہو، اللہ سے بیعت کر رہے ہو. جو اس کو توڑے گا اس کی بہت شدید گناہ ہے، اور جو نہیں توڑے گا وہ جنت جائے گا. اور دوسرے مقام پہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. بلی اللہ تعالیٰ مؤمنین سے راضی ہوا جنہوں نے شجرہ کے نیچے آپ کے ساتھ بیعت کیا. فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ جانتا ہے ان کے دل میں کیا ہے. بلے فعلم ما فی قلوبہم، آگے کیا ہے آپ کو ذہن میں؟ فرمایا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، کہ جن لوگوں سے راضی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بھی بتا دی. اللہ تعالیٰ نے اس کا صفت یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح قریب عنایت فرمایا. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ مؤمنین سے راضی ہے. ان مؤمنین کے کچھ خصال ہیں، سب بیعت کرنے والوں سے راضی نہیں ہے. جو بیعت توڑے گا اس کی بڑی گناہ ہے، اس سے راضی نہیں ہے. اس مؤمنین سے راضی ہیں جن کے دل کو، حال کو اللہ جانتا تھا، جن کے دل میں جو ایمان ہے اللہ ان کو جانتا تھا. فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم،
ان پہ اللہ تعالیٰ نے آرامش نازل کیا، ان پہ اللہ تعالیٰ نے آرامش اطمینان نازل کیا، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو بہت فتح قریب عطا کیا۔ تو اگر آپ میرے اسپیچ کو دیکھا ہے تو وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے وہاں پہ میں نے دکھا دیا آپ کو کہ فتح قریب سے مراد فتح خیبر ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، وہ ہمارے میں نے بالکل اچھا عزیزو، اچھا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ نے نہیں کہا کہ سب بیعت کرنے والوں سے میں راضی ہوں، نہیں، صرف ان سے راضی ہے جن کے دل کا حال اللہ جانتا ہے اور ان پہ اللہ نے اطمینان نازل کیا ہے، اور اللہ نے ان کو فتح کر رہے ہیں۔ ایک منٹ اجازت رکیے گا، اب مجھے بات کرنے دیں۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا، ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح قریب عنایت کیا ہے، فتح قریب عنایت کیا۔ اچھا، جو شخص جنگ سے بھاگتا ہے، صحابہ نے سب شہادت دی کہ یہ بزدل ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اس میں اطمینان نہیں تھا، اطمینان ہوتا، سکون ہوتا، آرامش ہوتی تو وہ بھاگتا نہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح قریب بھی عنایت نہیں کیا، تو پتہ چلا اللہ اسے راضی نہیں ہے، اللہ اسے راضی نہیں ہے، کیونکہ راضی اسی سے ہے، راضی اسی بیعت کرنے والوں سے ہے جن کے دل کا حال اللہ جانتا ہے، ان کو اطمینان دیا ہے، سکون دیا ہے، اور جن کو فتح قریب عنایت فرما۔ سب کو پتہ ہے کہ فتح نہ ابو بکر کو ملا نہ عمر کو ملا، فتح کن کو ملا؟ فاتح خیبر کو ملا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے۔ یہاں پر عزیزو، بات سنیں، ہاں میرا سوال لے لینا بیچ میں، اس طرح تو خاصی لمبی گفتگو، یہی جو آپ کا جو سوال ہے کفر والی، اس کی طرف اس کو جواب دینے دیں، پھر آپ سوال کریں۔ کفر والا نہیں، میرا اسی آیت کی وضاحت کے اوپر سوال ہے۔ جی سر، آپ نے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوا ہے جن کو فتح مبین دیا، نتیجتاً آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر سکینہ نازل ہوگا اور نتیجتاً ان کو فتح قریب ملے گی۔ اس سے سارا آپ نے ثابت کیا ہے اپنی گفتگو میں پچھلی میں بھی کہ یہ فتح قریب سے مراد خیبر ہے اور یہ فتح مولا علی کو ملی ہے جو ہمارے ہاں مسلم ہے، دونوں کے ہاں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ یہ تخصیص کیسے کر رہے ہیں کہ یہ جو سکینہ ہے یا یہ جو فتح قریب ہے یا رضی اللہ صرف وہی لوگ ہیں جن کو فتح ملی ہے، جبکہ آپ نے خود بتایا کہ صحابہ تو بھاگے تھے، فتح تو صرف علی کو ملی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر سارے مومنین کی بات کر رہا ہے جنہوں نے بیعت کی ہے۔ جی واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہے۔ کیا جن لوگوں نے بیعت توڑی ان سے اللہ ان سے راضی ہے؟ اللہ نے ان کو تو بتایا کہ یہ جہنم جائیں گے بھائی۔ یہ بیعت توڑی کسی نے نہیں ہے، یہ بات آپ یہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا نا معاملے کو اپنے انداز سے بیان کر رہے ہیں۔ بیعت توڑنے کا حکم کہیں نہیں ہے، نہ ہماری حدیث میں ہے نہ آپ کے ہاں۔ فمن نکث فإنما ينكث على نفسه، جو اس بیعت کو توڑے، عذر، جی سر، ایسے شخص کو معذور کہا جاتا ہے، ایفرٹ پٹ کی ہے، سارا کچھ کیا ہے، لشکر جنگ ہوئی ہے، آپ نے خود روایت دکھائی ہے، واپس آئے ہیں، ایفرٹ کی ہے، فتح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے، مانتے ہیں فتح قریب کے مستحق مولا علی ہو گئے۔ جب وعدہ کرتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، اور اللہ کا ہاتھ اوپر ہے، جبرائیل آیا لے کے آیا ہے، جب وعدہ کرتے ہو کہ ہم جان دیں گے، فرار نہیں کریں گے، ادھر جا کر حدیث صحیح میں نے دکھائی کہ جنگ کیے بغیر فرار ہوئے بھائی، کوئی استقامت ہی نہیں جنگ ہوئی۔ ابھی دوبارہ دکھاتا ہوں، آپ کہتے ہیں ایفرٹ کیا ہے، اجازت دے نا، آپ سوال کرتے ہیں پر سوال نہیں سنتے، پھر دوسرا سوال پہ سوال کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں انہوں نے استقامت، کہاں وہ استقامت مجھے دکھائیں۔ وہ صحابہ پاگل تھے، وہ صحابہ سب جھوٹے تھے، وہ صحابہ جنہوں نے شہادت دی کہ عمر صاحب جو بزدل ہیں۔ ایک شخص جس نے جنگ میں بہت محنت، حضرت جعفر طیار علیہ السلام کے میں نے ابھی حدیث دکھائی ہے، ان کا جب جنازہ مبارک ان کو ملا ہے تو 90 سے زیادہ زخم تھے حضرت جعفر طیار کے جنگ موتا میں۔ عبداللہ ابن عمر کی اپنی روایت ہے، میں نے بخاری سے دکھایا کہ ان کے جسم میں 90 سے زیادہ زخم تھے، تلوار کے اور تیروں کے وغیرہ 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 کے۔ آپ کہتے ہیں عمر کی کوئی ایفرٹ آپ دکھائیں مجھے کسی بھی جنگ میں، چیلنج ہے، ابو بکر کی کوئی بھی ایفرٹ دکھائیں، کسی بھی جنگ میں دکھائیں، دیکھیں کس جنگ میں ایفرٹ کیا بھائی، ایفرٹ کیا بھائی، ایفرٹ کیا، کہاں وہ ایفرٹ؟ آپ کو وہی نازل ہوئی ہے کہ ایفرٹ کیا، دکھاؤ ایفرٹ اس کی۔ یہ موضوع کو آپ تبدیل کر رہے ہیں، آپ نے اس آیت کو بنیاد بنا کر کفر کا فتویٰ۔ اچھی بات ہے، میں آیت کو دوبارہ شرح کرتا ہوں، آپ بات کرنے دیں، میں آیت دوبارہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ تعالیٰ مؤمنین سے، مؤمن کے دل کے، جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں نفاق ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہے، صرف مومن سے اللہ راضی ہے۔ یہ ترجمہ غلط کیا میں نے بھائی یا صحیح کیا؟ بھائی میں نے صحیح ترجمہ کیا غلط کیا؟
صحیح کیا غلط کیا؟ وضاحت کی ہے، ترجمہ یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مؤمنین سے راضی ہے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی. یہ ترجمہ غلط ہے؟ یہ ترجمہ درست ہے. اب درست ہے. لقد رضی اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے، وہ راضی ہے عن المؤمنین، مؤمنین سے. اس مؤمنین کے قید سے بہت سارے نکل جاتے ہیں. اگر کوئی وہاں پہ منافق تھا، اس نے بیعت کیا، اللہ اس سے راضی نہیں ہے. منافق وہی کہتا ہے کہ آپ پیغمبر ہی نہیں، وہ جھوٹ کے آ کے جھوٹے میں شہادت دیتا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی بیعت کرتا میں اس سے راضی ہوا. اللہ نے کہا کہ میں مؤمنین سے جنہوں نے بیعت کی ان سے راضی ہوا. پھر اس کی نشانی بتا دی. پھر نشان اذ یباینک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے ان کے دل میں کیا ہے. مومن کے دل میں نفاق نہیں ہوتا، بغض رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتی، بے ایمانی نہیں ہوتی مومن کے دل میں. اللہ کو پتہ ہے. فانزل السکینۃ علیہم، اللہ تعالیٰ بخیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی مومن تھا وہاں پر بیعت کی، اس پہ سکینہ نازل کیا. اللہ نے سکینہ آرامش نازل کیا. تو آپ مجھے بتاؤ، جس نے فرار کیا وہ اس میں آرامش تھی؟ آپ یہاں پر رک جائیں، سکینہ تھا اس میں. تھوڑا پانی شانی پیا، میں نے بھی پانی کی بوتل رکھی ہوئی ہے، ایزی ہوگا. آپ بتائیں نا. تو یہ جو آپ نے آپ مجھے بتائیں کہ جو وہاں سے فرار ہوا تھا وہ سکینہ، صاحب سکینہ فرار ہوتا ہے. آپ جب بولتے ہیں نا، میں گفتگو نہیں کرتا، کوشش کرتا ہوں خاموش رہوں. بہت میری بات بہت کاٹتے ہیں. اب جو سوال کیا، سوال کا جواب دے دو. جو صاحب سکینہ ہوتا ہے وہ فرار کرتا ہے، جس پہ اللہ نے سکینہ آرامش نازل کیا وہ فرار کرتا ہے کافر کو دیکھ کر. اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں، آپ ذرا سنیں گے تو دوں گا نا. آپ دوسروں کو کہتے ہیں، ذرا میری طرف ابھی خاموش ہو کے بیٹھیں. یہ آیت ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے ان لوگوں سے، ان مومنین سے. اذ یبایعونک تحت شجرۃ، جب وہ بیعت کر رہے تھے یا رسول اللہ آپ سے درخت کے نیچے. اللہ راضی ہو چکا ہے ان کا اس ہاتھ پر بیعت کرنا. یہ ایک نقطہ یہاں پہ آپ کو بتاؤں، ایک نقطہ بھی آپ کو بتاؤں. اس درخت کو پتہ کو کس نے کاٹا بعد میں؟ آپ اس بات کو چھوڑیں، درخت کاٹنا الگ چیز ہے. نہیں، اس درخت کو پتہ ہے، یہ درخت بڑا مقدس درخت تھا. اس کو کاٹا پتہ ہے کس نے؟ اسی نے جس نے بیعت کو توڑا تھا. عمر نے اپنی خلافت میں اس درخت کو کاٹنے کا حکم دیا تھا. یہ سب تواریخ میں موجود ہے، صحیح آسانی کے ساتھ موجود. اس پہ تحقیق کر لینا. کی طرف آ گئے نا آپ، اس کو ذرا رہنے دیں، ذرا جو بات ہو رہی ہے اس کو دیکھیں. ہاں، درخت کے نیچے درخت کو کاٹا بھی کس نے تھا نا، وہ بھی بتاؤ. اچھا، وہاں پہ وہ سکینہ نازل نہیں ہوا تھا نا، اس پہ غصہ تھا اس کو. اچھا، مزید آپ بولیں تاکہ پھر میں شروع کروں. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے جنہوں نے بیعت کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تحت شجرتی، اس درخت کے نیچے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے جنہوں نے بیعت کی ہے. یہ اللہ نے ماضی کا صیغہ استعمال کر دیا ہے اور لقد تحقیق کا لگا کے ساتھ بتا دیا کہ یہ ہو چکا ہے. یہ چیز the damage has been done، جس کو آپ لے رہے ہیں نا وہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی ایک صفت بیان کر دی ہے کہ یہ وہ لوگ کیا بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ کیا بیان کر دی، صفت بیان کر دی. مجھے لفظ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، اپنی طرف سے انعام دیا ان لوگوں کو. سب کو دیا، بعض کو دیا. دو چیزوں کا انعام دیا. ایک سب کو دیا، بعض کو دیا. جی، سب کو دیا، بعض کو دیا. یہ جماعت کو دیا، پوری جماعت کو دیا. جنہوں نے بیعت کی تھی سب کو دیا. یہ نہیں، صرف مومنین کو دیا. جو مومن نہیں تھے ان کو سکینہ نہیں دیا. اللہ نے ان سب کو مومنین کہا ہے کہ انہوں نے بیعت کی ہے. نہیں، اللہ نے کہا اس میں سب کو مومنین کہا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنین سے راضی ہوا جب آپ کے ساتھ وہ بیعت کر رہے تھے. عرض یہی ہے کہ اگر الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے، الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے. بھائی میں کہتا ہوں کہ پاکستانی مثلا میں جگہ پہ ہوں، میرے 5 اس کو مختص کریں گے. حسن بھائی سنیں، اگر آپ اس کو مختص کریں گے تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ جماعت جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ سکینہ نازل نہیں ہوا اور فتح قریب ان کا مقدر نہیں تھی بحیثیت جماعت، آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا وہ بیعت میں شامل نہیں تھے. بیعت والوں کو تو اللہ نے یہی بات یہی ہے نا کہ آپ دیکھیں عزیزو، آپ اگر آیت کو پڑھیں، آیت بہت واضح ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا لقد رضی اللہ عن الذین یبایعونک، اللہ یہ نہیں کہہ رہا. اللہ کہہ رہا ہے، اب مجھے بات کرنے دیں پلیز. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہے جو آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے. اگر یہ کہتا کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہے جو آپ کے ساتھ انہوں نے بیعت کی تو سب لوگوں کو شامل ہوتا. جس نے بھی بیعت کی، کالا تھا، سفید تھا، عرب، عجم، جو بھی تھا، اللہ اس سے راضی ہوا، اس نے خبر دے دی. اللہ نے یہ تو نہیں کہا. الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے.
میں کہتا ہوں کہ اگر میرے کلاس میں ٹیچر ہوں، میرے کلاس میں 10 بچے ہیں، ان میں کچھ فرض کریں بلوچ ہے، کچھ پنجابی ہیں، کچھ پٹھان ہیں، میں کہتا ہوں پٹھان بھائیوں کو میں آج چائے پلاتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے پٹھانوں کو میں پلا رہا ہوں، جو پنجابی بلوچ ہیں ان کو نہیں پلا رہا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں الفاظ کی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے ان المؤمنین، غیر مومن کو خارج کر دیا. اب وہاں پہ غیر مومن ہیں یا نہیں ہے اس سے بات نہیں ہو رہی ہے. شاید سب مومن ہیں، شاید سب مومن ہیں، آپ کہتے ہو سب مومن ہیں، الگ بات ہے. لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ راضی ہوا ہے بیعت کرنے والوں سے. اللہ نے فرمایا کہ میں راضی ہوا مؤمنین سے جب آپ سے بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے دلوں کا حال، جانتا ہے کہ ہر ایک کے دل میں کیا ہے. فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے جو بھی مومن تھا وہاں پر، جو بھی مومن تھا، مومن ہمیشہ کم ہوتے ہیں عزیزو. قرآن مجید کا فرمان ہے بلے ولا يعجبك كثرة الخبيث، بلے کثرت الخبیث، کہ خبیث دنیا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، شاید یہاں پہ میرے پاس ہوگی. لا يستوي الخبيث والطيب وإن أعجبك كثرة الخبيث. لا يستوي الخبيث والطيب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے. وإن أعجبك كثرة، اگرچہ باعث تعجب ہے کہ خبیث دنیا میں اتنے زیادہ کیوں، خبیث دنیا میں زیادہ کیوں. بہرحال یہ بات یہ ہے عزیزو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مومنوں سے راضی ہوا، اور مومن کی نشانی بتا دی. مومن وہ ہے فانزل السکینۃ علیہم، مومن وہ ہے جس پہ اللہ نے سکینہ نازل کیا. صاحب سکینہ فرار کی تعریف آپ اس کو مکس کر رہے ہیں. نہیں، مومن کی تعریف نہیں کر رہا، مومن کی تعریف نہیں بتا رہا بھائی، میں مومن کی سائن بتا رہا ہوں. اجازت دیں بات کرنے کی، ابھی مجھے بات ختم ہونے دیں بھائی. میں مومن کی علامت بتا رہا ہوں، یہ تعریف نہیں، علامت ہے. وہاں پر ایک بہت بڑی واضح علامت ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مومن کون تھا، منافق کون تھا، بے ایمان کون تھا، یہاں سے پتہ چل جاتا ہے. جس پہ سکینہ نازل ہوا ہے وہ مومن تھا، جس پہ سکینہ نازل نہیں وہ مومن نہیں تھا. کیونکہ اللہ اجازت دیں، ایک منٹ بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے. اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ میں نے مومنین کو سکینہ دیا اس مقام پر، تو مومنین پہ سکینہ حتمت ہر مومن کو ملا. جس کو سکینہ نہیں ملا وہ مومن نہیں تھا، وہ مومن نہیں تھا. بس پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان میں جو بھی مومن تھا اس کو سکینہ دیا، اور جو غیر مومن تھا اس کو سکینہ نہیں ملا. جو اس کو غیر مومن تھا سکینہ نہیں ملا. کر رہے ہیں آپ، مجھے آپ دکھا دیں کہ وہ جو مومن تھے جن کو آپ مختص کر رہے ہیں، یہ اختصاص آپ کی کسی کتاب میں لکھا ہے نمبر 1. نمبر 2 آپ مجھے یہ بتائیں، قرآن میں لکھا ہے کافی نہیں ہے بھائی. یہ قرآن، اس میں میری باتوں میں کوئی بیک بھائی، یہ جو بات میں ترجمہ کر رہا ہوں، جو میں علامت بتا رہا ہوں، اس میں کوئی ابہام ہے؟ ابہام ہے، مجھے بتاؤ. آپ اس ترجمے سے اپنی مرضی کا مطلب نکال رہے ہیں، اس کی توثیق کر دیں آپ. اس میں غلط کہاں ہے؟ اس میں غلط کہاں ہے؟ اس باتوں میں غلط مجھے بتائیں کہ آیت وہ بات اللہ اس پہ دیکھو عزیزو، سنو گیلانی بھائی سنیں، جو اس آیت کا غلط ترجمہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت کرے. میرا یہی قول ہے کہ اللہ اس کو لعنت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخی بنا دے. آپ مجھے بتاؤ کہ یہاں پر میں نے کس فقرے کا غلط ترجمہ کیا، اس کا مطلب کچھ اور بنتا ہے، بتاؤ. جی میں بتا دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو اصحاب شجرہ تھے ان کو انعام کے طور پر نتیجتاً جو چیز دی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز علامات مومنین تھی، آپ یہ کلیم کر رہے ہیں. اور یہ جو انعام ہے یہ انہی لوگوں کا ہے جو مخصوص تھے. آپ تھوڑا سا مجھے یہ بتا دیں کہ وہ کون سے مخصوص افراد تھے، یا تو نام پیش کر دیں کہ یہ مومن تھے اور یہ منافق تھے. اگر نہیں ہے تو بطور جماعت جو اللہ تعالیٰ ان کو رضا کا جو ان کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور جو ان کے اوپر سکینہ اور فتح قریب کی بات کر رہا ہے، فتح قریب میں وہی سارے لوگ حضرت علی کی قیادت میں جا کر جنگ لڑیں نا جی، یا کوئی اور لوگ آئیں، یہی لوگ ہیں نا. بطور جماعت بحیثیت جماعت یہ سارے اس انعام کے اقدار ہوئے ہیں نا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا اپنے انداز سے پر انہوں نے کہا، انہوں نے کوئی غلطی نہیں دکھا سکے کہ میں نے یہ ترجمہ غلط کیا ہے، کہ آپ کا یہ فقرہ، یہ لفظ آپ نے غلط کہا ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ بالکل نہیں غلط کیا، اب ترجمہ صحیح کیا. تو اب سنیے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے لام نہیں بتائے، یہاں پر اسم نہیں بتائے کہ کون تھے، مومن تھے، کون غیر مومن تھے. اللہ تعالیٰ نے نشانی بتا دی، نشانی بتا دی بھائی، کہ یہاں پر مومن کون تھے ان کی نشانی بتا دی، اور غیر مومن جن سے اللہ راضی نہیں ہے اور جو جہنمی ہے ان کی بھی نشانی بتا دی. جو مومن ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس پہ سکینہ نازل ہوا ہے،
اور اس کو فتح قریب میں ملا ہے، اس کو فتح قریب ملا ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس سکینہ تھا، ان کو فتح قریب ملا ہے، وہ مومن تھے۔ اور جو غیر مومن تھے، منافق تھے، جنہوں نے بیعت توڑی ہے، بیعت توڑنے کی وجہ سے جہنم، دشمن کی طرف پشت کر کے بھاگ گئے، اس کی طرف سے جہنم۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خبر دی ہے کہ یہ مومن نہیں ہے اور اللہ ان سے راضی نہیں ہے، اس لیے جہنمی ہے۔ تو اس لیے وہ جہنمی ہے۔ وہ کون ہے؟ ان کی نشانی یہ ہے، میں سب کا نام آپ کو نہیں بتا سکتا، وہی جو تاریخ میں نام لکھے ہیں وہ میں بتا سکتا ہوں وہ کون ہے۔ وہ لوگ ہیں جن کو سکینہ نصیب نہیں ہوا، اجازت دیں، جن کو سکینہ نصیب نہیں ہوا اور جن کو فتح نصیب نہیں ہوا۔ ہاں، اب آپ صحابہ میں ایسے لوگ ہوں گے نا، صحابہ میں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے فرار نہیں کیا، صحابہ میں ایسے لوگ اجازت دیں، ایک منٹ بات کرنے دیں نا، اجازت دیں بات کرنے کی۔ اگر لشکر کے پہلے دن دوسرے دن مثلا وہاں پہ ایسے صحابہ تھے جو انہوں نے فرار نہیں کیا، انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا، مثلا شہید ہو گئے۔ بہت سارے صحابہ ہیں تاریخ میں جنگوں میں شہید ہوئے ہیں، ان کے نام ہمیں نہیں معلوم۔ ہم نہیں کہتے کہ سب صحابہ نے بیعت توڑی ہے، اجازت دیں بات کرنے کی، ہم نہیں کہتے، لیکن ہمیں پورا تاریخ نہیں معلوم بھائی۔ ہم 1400 سال کے بعد آ رہے ہیں، ہمیں وہی معلوم ہے جو ابھی کتابوں میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نہیں کہتا کہ سب صحابہ جو منافق تھے، نہیں، میں کہتا ہوں اگر صحابہ میں سے ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے جنگ کے پہلے دن بھی انہوں نے بیعت نہیں توڑی، وہ شہید ہو گئے، یہودیوں نے حملہ کیا، انہوں نے مقاومت کی ہے بھائی، زخمیں لگے، تیرے لگے، شہید ہو گئے، اللہ ان کو رحمت کرے، وہ ہمارے سردار ہیں۔ جنگ کے دوسرے دن بھی انہوں نے بیعت نہیں توڑی بھائی، دوسرے بھاگ گئے، وہ نہیں بھاگے، یہودیوں نے ان کو قتل کیا، مرحب نے وغیرہ نے ان کو قتل کیا، شہید ہو گئے، وہ ہمارے سردار ہیں، اگرچہ ان کے نام مجھے نہیں معلوم، کیونکہ تاریخ میں سب کچھ نہیں معلوم، ہوں گے ایسے صحابہ، مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یہ نشانی معلوم ہے قرآن کی روح سے، قرآن کی روح سے یہ نشانی معلوم ہے کہ جو صاحب سکینہ تھا، جس کو فتح قریب ملا ہے، وہ مومن ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اور اس نے بیعت نہیں توڑی ہے، اور جس نے بیعت توڑا ہے اس سے کہیں نہیں بھاگ سکتا، وہ نہ مومن ہے نہ صاحب سکینہ ہے، اور سب کو معلوم ہے فتح قریب اس کو حاصل نہیں، اس کو بھاگ کے آیا۔ الحمدللہ، کلیئر بورڈ ہے بھائی، اس کو بولتے ہیں کلیئر بورڈ ہے بھائی، ختم ہے بات، الحمدللہ۔ عدم ایمان بھی ثابت، جہنمی ہونا بھی ثابت، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا غضب بھی ثابت، کلیئر بول۔ گیلانی بھائی شیعہ بنو، بولو اشہد ان علی ولی اللہ، بولو اشہد ان علی ولی اللہ۔ ہم علی کو ولی مانتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ ولی ہیں، اس میں تو کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں، ان کے دشمنوں سے بھی تبرہ کر لو نا جی، ان کے دشمنوں سے بھی تبرہ کر لو۔ یہ جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں بات ختم ہے گیلانی بھائی، بات ختم۔ ٹیمپر کر رہے ہیں، شاید کو ٹیمپر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے جو ٹیمپر کیا آپ بتاؤ، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمپر میں نے کہاں کیا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ فیصلہ کریں۔ میرا سوال ہے بھائی، جو شیعہ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی، جو سنی دیکھ رہے ہیں وہ بھی، میرا سمپل سوال ہے، کسی کو لگتا ہے کہ یہ بعد میں کمنٹ میں کر کے مجھ سے بعد میں بھی رابطہ کر کے بول سکتا ہے، آپ نے یہ تخصیص کی ہے کہ وہ مومنین میں سے مخصوص لوگ تھے، آپ نے خود تخصیص فرمائی ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ مومنین سے مخصوص تھے، میں نے کہا بیعت کرنے والوں سے مخصوص تھے۔ بیعت کرنے والوں میں سب نہیں تھے، بیعت کرنے والوں میں سب مومن نہیں تھے، بیعت ماننے والوں میں ایسے لوگ تھے جو جھوٹی بیعت کر رہے تھے، موجود ہیں۔ بیعت کرنے والوں میں ایسے لوگ تھے جو جھوٹی بیعت کر رہے تھے اور انہوں نے بعد میں بیعت توڑی ہے۔ بیعت کرنے والوں میں ایسے لوگ تھے، ان سے اللہ راضی نہیں ہے، وہ جہنمی ہے۔ یا تو مجھے دکھائیں کہ بیعت توڑی ہے، بیعت کی جاتی ہے علال اعلان، بیعت توڑی جاتی ہے علال اعلان، ایسا کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے تو دکھا دیں۔ جو باغ کے آئے تھے وہ بیعت نہیں توڑی ہے، جب بیعت کس بات پہ ہوئی ہے میں بھی تو دکھاتا ہوں کہ بیعت کس نے توڑی ہے۔ ان کی مذمت دکھا دیں، اگر بیعت توڑی ہے تو جناب رسول اللہ سے ہمیں مذمت دکھا دیں کہ انہوں نے مذمت کیا کہ تم نے بیعت توڑ دیا، میری تم سے ناراضگی ہے، یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے پھٹکار نازل ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز ہمیں دکھا دیں۔ یہ تو وہی لوگ ہیں جو دوسرے دن حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو کر جا کے ادھر انہوں نے قلعہ فتح کیا۔ دیکھیں، کہتے ہیں عزیزو، پہلی بات ہے کہ میں نے ان کے اپنی کتب سے، اب آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، اچھی طرح سے سن لیں آپ۔ میں نے دکھایا کہ یوم اول سے لے کر، اس زمانے سے لے کر آج تک ان کا جو اصل چلا آ رہا ہے کہ صحابہ کی غلطیاں اپنا بیان کرو، اس کو چھپاؤ۔ میں نے فتوے دکھائے ان کے علماء کے، میں نے ڈینائی کر دیا، میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، میں نے ڈینائی کر دیا، ہمارے بخاری نے لکھ دیا، مسلم نے لکھ دیا، جناب رسول اللہ کے فرامین آگے، مشاجرات صحابہ کے اوپر بات ہو گئی۔ اجازت دیں، یہ جو بے نہایت میں سے کچھ آپ تک پہنچا ہے، یہ میں نے عرض کیا فلٹر کرنے کے بعد پہنچا ہے، یہ فلٹر کرنے کے بعد پہنچا آپ کے ہاتھ میں۔ وَإِلَّا احمد بن حنبل جب عبدالرزاق صنعانی، عبدالرزاق بخاری کا بھی رجال میں سے، مسلم کے بھی رجال میں سے، اور کتب اربعہ کی بھی رجال میں سے، اور بہت بڑے علماء میں سے، اور
بہت قریب العہد ہے رسول صحابہ سے بخاری مسلم کے مقابلے میں. اس کے مجلس میں جاتا تھا، میں نے دکھایا آپ نے کہ یہ اٹھ کے نکل جاتا تھا جب صحابہ کی وہ احادیث آتی تھی جس میں صحابہ کی بری باتیں ہوں. تو یہ آپ لوگوں نے نقل نہیں کیا، کیونکہ احمد بن حنبل بخاری کا بھی شیخ ہے، مسلم کا بھی شیخ اور دوسروں کا بھی شیخ ہے، اور صرف میں نے احمد کا دکھایا ہوا. اللہ میرے پاس اتنے نمونے ہیں، میں آپ کو دکھاؤں بے حساب، اور آپ کے فتاوی دکھائے. کہاں کہ چھپا دو اور حدیث کے جو صحابہ میں اس میں عیب ہو دکھاؤ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں بشرط یہ کہ آپ دکھائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وہ کیا ہو، ان کی مذمت کی ہو. تو بات یہ ہے میرے بھائی، جب قرآن نے مذمت کی ہے، آپ اپنے اور آپ کا اصل یہ ہے، اصول میں سے یہ ہے کہ صحابہ کے مذمت جو ہے آپ چھپا دو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا بہتر دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن. دیکھیں اجازت دیں میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، مجھے سوال کا جواب دے رہے ہیں، سوال کا جواب دیکھیں. کے نام بتا دیں یا مذمت جن کی ہوئی ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ چلے جائیں، جتنے دیکھنے والے لوگ ہیں آپ تصور کریں، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آج ہم بیعت کر رہے ہیں ان سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ جبرائیل نے یہ آیت لے کے آیا ہے، بھلے کہ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه. اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی میرے سے بیعت کرے، وہ کون سی بیعت ہے کہ ہم جنگ سے مر جائیں گے، فرار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا، سب لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی. اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے، بولا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی، بیعت کرو مجھ سے. سب نے بیعت کر لی، سب نے بیعت کر لیا کہ ہم مریں گے لیکن فرار نہیں ہوں گے. اور کون لوگ تھے؟ یہ عرب تھے سب، ان میں سے غیر عرب بھی تھے مثلا بہت کم، صحابہ کی 99% سے زیادہ عرب تھے سب. اور یہ عرب جو ہے شروع سے یہ ان میں جو شجاعت ہے دلیری، یہ سب اقوام میں، انگریزوں میں بھی آ جائے نا، یہ شجاعت کو اچھی چیز مانتے ہیں، جنگ سے بھاگنے کو یہ بہت برا عیب سمجھتے ہیں. لیکن عرب میں خاص کر جاہلیت کے زمانے سے بعض چیزیں ایسی تھیں کہ وہ ان پہ بہت زور دیا جاتا تھا، اور ایک وہ یہی ہے شجاعت، مردانگی، نہ بھاگنا. تو اس پہ جب وعدہ کیا، اس کے 20 دن بعد بھاگ گئے. اب یہ ثابت بھی ہو گیا کہ یہ بھاگ گئے ہیں، فرار کیے. اب حضرت کہتے ہیں کہ خطبہ دکھاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی بیعت کیو. میرے پاس ایسا خطبہ نہیں ہے. بات نہیں کر رہا، آپ ایک دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث ابھی بولا آپ نے بولا کہ حدیث دکھاؤ. آپ سے مراد یہی ہے میں نے حدیث کی بھی بات نہیں کی، میں نے خطبے کی بھی بات نہیں. میں نے کہا کہ جو کلیم آپ کر رہے ہیں مجھے ان کے نام دکھا دیں. آپ اگر آپ کے پاس نام نہیں ہے تو شک کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں قرآن میں بھی نہیں آئے، نام دکھائے نا. میں نے عرض کیا جن لوگوں کے نام مجھے معلوم ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. گیلانی صاحب نام آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کس بنیاد کے اوپر آپ ان کے لیے جہنم کا فتویٰ دے رہے ہیں؟ بھائی اب عمر ابو بکر بھاگ گئے تھے، وہ آپ خود کہتے ہیں، خود 10 دفعہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ میں اس حدیث کو مانتا ہوں. وہ بات ٹھیک ہے، وہ لکھی ہوئی ہے جناب، ختم بات، ٹھیک ہے، ختم بات. مزید اسم چاہیے آپ کو، مزید اسم چاہیے آپ کو، مزید اسم چاہیے آپ کو، مزید اسماء چاہیے آپ کو، اس کے علاوہ یہ کافی نہیں. پیش کریں. ہاں تو عزیزو جب یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ ابو بکر عمر مومن نہیں تھے، اور جو بھی میں نے ابھی میں ان کے دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان مومنین سے وعدہ کیا تھا جنہوں نے بیعت کیا. آپ آیت کو ٹیمپر کر رہے ہیں. پہلے بھی میں نے اسی پہ بات، ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکے، میرے پاس 10 سوال تھے. اچھی مجھے بات کرنے دینا بھائی. آپ نے مزید ایسے مانگے ہیں، مزید نام مانگے ہیں نا، تو ایک مرحلہ بمرحلہ جتنے سوال ہیں میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. انہوں نے مزید ایسے مانگے. بھائیو، ہمارا اور ان کا درمیان اختلاف کیا ہے؟ ان کے فرقے کے درمیان اختلاف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، وہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، ابو بکر پھر عمر پھر عثمان ہے پھر امیر المؤمنین علیہ السلام. وہ بھی لوگوں نے بنائے، وہ اللہ نے نہیں بنائے. تو ان کی خدمت میں خلافت کا موضوع علاقہ ہے، اس کے اوپر لمبی گفتگو اجازت دیں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے. جب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کے دو جو ہیرو ہیں وہ جہنمی ہیں، ہیرو نہیں ہیں، جب ثابت ہو گیا کہ وہ دونوں اللہ ان سے راضی نہیں ہیں، ان ایمان نہیں ہے ان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدے کیے تھے ان کے حیات ہی میں توڑ دیے، سب لوگوں کے سامنے شرمندہ تھے، شرمندہ بنے، صحابہ نے ان کو گالی دی، صحابہ نے سب کے سامنے ان کو گالی دی کہ یہ بزدل ہیں. جب یہ ثابت ہو گیا تو اور فاتح خیبر کون ہے جس نے اسلام کو بچایا، وہ کون ہے؟ اجازت دیں، آپ مزید نام مانگ رہے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں یہ 2 نام کافی ہیں آپ کے لیے، سب اختلافات ختم کرنے کے لیے 2 نام کافی ہیں، مزید نام نہ مانگو. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ان کی مذمت کی واپس جا کر؟ انہوں نے کہا کہ بھائی تم بزدل ہو، تم ایسے ہو ویسے ہو، جاؤ دوسرے میں دکھا دیتا، لشکر میں دوبارہ نہیں. میں آپ کو دکھا دیتا، لیکن میرے بھائی میں آپ کو دکھا دیتا، لیکن آپ کے پاس اصول کیا ہے؟
جب آپ کے اپنے کتب میں ہمارے اصول میں سے یہی ہے کہ صحابہ کی برائیاں نقل نہ کرو، تو تم نے سب باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل نہیں کیا ہے بھائی. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے آپ ایک کامن مسلمان کی حیثیت جب ہم اور آپ ڈزنٹ میٹر شیعہ سنی کو چھوڑ دیں، مجھے آپ دکھا دیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں، اب پھر بیچ میں نہ بولنا، میرے بات کو نہ کاٹنا، پھر دوسرا سوال نہ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ بس 10 منٹ تک میں جو ہے نا، پھر مجھے مزید 10 منٹ کی بریک چاہیے، اس کے بعد دوبارہ جوائن کروں گا انشاءاللہ. مجھے اجازت دیں، میں ابھی بات کرتا ہوں، آپ جو ہے میری بات کو نہ کاٹیں، تو پھر آپ سے بات ہوگی. عزیزو سنو، پہلی بات یہ کہتے ہیں مزید مجھے نام دے دو کہ کون کون مزید باغے تھے. وہ تو میں نے کہہ دیا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے اختلافات ختم کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک شخص ایسا جس سے اللہ راضی نہیں ہے، وہ جو باتیں میں نے کہہ دی نا، میں مزید نہیں کہنا چاہتا اس الفاظ کے، میرے معزز مہمان کی دل آزاری ہو، کیونکہ ان کے پاس ابو بکر عمر محترم ہیں اور میں ان کی قدر کرتا ہوں. ان کی عزت کے لیے میں ان کو برے الفاظ سے ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ سمجھ گئے ہیں کہ جو الفاظ ان کے لیے آیت میں آئی ہے، قرآن میں آئی ہے، حدیث میں آئی ہے، صحابہ نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں شہادت دی ہے. جب یہ سب صفات ان کے متعلق ثابت ہوئی، تو وہ جو جس سے اللہ راضی نہیں ہے، جو جہنمی ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں، وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا، وہ مسلمانوں کا امام نہیں ہو سکتا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین نہیں ہو سکتا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ان کا پورا مذہب ہی باطل ہے، ان کا پورا مذہب ہی اسی بات پہ استوار ہے. ہمارا ان کا اختلاف کس بات ہے کہ بعد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امام کون ہے. یہ اس شخص کے امام مانتے ہیں جو بھی ان کے ایمان سے ان کے ایمان کو ثابت نہیں کر سکے، ان کے جہنمی ہونا وغیرہ وغیرہ. میں بیچ میں بولتا ہوں، ہمارا جو مقدمہ چل رہا ہے اس کو چھوڑ کر آپ کسی اور طرح پورے ہمارے مقدمے، پورے مسلک اور ہر چیز آپ نے تو کسی ایک بات کے اوپر بات کریں نا، میں چپ کر کے سنوں. اوکے، آپ نے نام مانگے تھے تو میں نے جواب دیا کہ یہی 2 نام کافی ہیں، 2 نام کافی. دوسرا ان کا سوال یہ تھا عزیزو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بعد ان کی مذمت کیوں نہیں کی. دیکھیں عزیز، رسول پاک، یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کو اچھی طرح سن لیں. اس طرح کے سوال بہت کیے جاتے ہیں کہ فلان کام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا، اس طرح کیوں نہیں بولے، اس طرح کیوں نہیں کیا، مختلف مقامات پر. دیکھیں میرے بھائی، نفی، منفی جو ہوتا ہے، نیگیٹو جو ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان کام نہیں کیا ہے، وہ جملہ نہیں بولا ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. صرف اس لیے کہ ہمیں تاریخ میں نہ ملے ایک جملہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثلا میں تاریخ میں مجھے نہ ملے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کریں کہ پرپل رنگ جو ہوتی ہے اس کی ٹوپی انہوں نے نہیں پہنی. میں ادعا نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کبھی نہیں پہنی ہے. کوئی شخص مجھ سے سوال کرے کہ آپ حدیث دکھائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرپل رنگ کی ٹوپی نہیں پہنی، میں کیا کہہ دوں گا؟ میں اس کو کہہ دوں گا کہ بھائی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے پرپل رنگ کی. پرپل اردو میں کیا بولتے ہیں؟ مجھے تو نام نہیں رنگوں میں، اردو میں کیا بولتے ہیں پرپل کو؟ پرپل رنگ جو ہوتا ہے، ایلانی صاحب. میں بھی پرپل ہی کہتا ہوں. ہاں، پرپل. مجھے نہیں معلوم کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پرپل رنگ پہنا، میں کوئی حدیث نہیں دیکھا، اور اس طرح میرے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ نہیں پہنا ہے. ہو سکتا ہے پہنا ہو سکتا ہے نہیں پہنا ہو. ان کے سب حالات زندگی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک نہیں پہنچا ہے. ہم وہی کہہ سکتے ہیں جو احادیث میں ہے، جو ہمیں علم ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کی مذمت کیوں نہیں کی. اس کا جواب یہ ہے میرے عزیزو، پہلی بات یہ ہے کہ جو مذمت ہے وہ بہت کافی ہے. دیکھیں، ایک ایسے معاشرے میں آپ رہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو لے جائیں کہ آپ سب وہاں پہ آپ نے وعدے کیے کہ ہم نہیں بھاگیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مرد سب جمع ہو گئے، وہاں پہ وعدہ کیا، پکا قسم کھا کر کے ہم جان دیں گے، موت، مر جائیں گے، دشمن سے بھاگیں گے نہیں. 20 دن کے بعد جنگ ہوئی، یہ سب بھاگ گئے دونوں. یہاں پر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی جملہ، کوئی بھی خطبہ ان کی مذمت میں نہ کریں تو سب لوگوں کو معلوم ہے. دیکھیں عزیزو، مثلا میں بازار میں جاتا ہوں، ایک شخص ہے مثلا وہ ننگے چل رہا ہے. اب مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو پاگل کیوں نہیں کہا. مجھے ضرورت ہے کہ میں اس کو پاگل کہہ دوں؟ بھائی مجھے ضرورت ہے کہ اس کو کہہ دوں کہ یہ پاگل ہے؟ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب سب کو پتہ چل گیا، سب صحابہ نے ان کی بے عزتی کی ہے، بھائی سب صحابہ نے ان کو کہا یہ بزدل آدمی ہے، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید خطبہ دے دیں کہ بھائی یہ فضول آدمی ہے. پہلی بات اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں. دوسری بات عزیزو، اگر ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہوں، لیکن ان کا اصل کیا ہے؟ میں نے ان کا قواعد دکھا دی آپ کے، ان کے اپنے کتب سے، کہ وہ شروع زمانے سے آج تک چھپا دو حدیث جلا دو. بھائی جب تمہارا اصل یہ اسی بات پہ چلا کہ حدیث چھپا دو، حدیث جلا دو، ہو سکتا ہے انہوں نے کہا، جیسے میرے پاس دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے پرپل رنگ کی ٹوپی پہنی ہو، پرپل رنگ کا دستار لگایا ہو. میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے نہیں کہا، لیکن سب کچھ نقل نہیں ہوا ہے. اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، بالخصوص صحابہ کے جو کردار ہیں، کیونکہ محدثین اکثر نہایت متعصب ہوتے تھے.
نہایت متعصب متشدد، اور شیعہ رافضی کو تو وہ کافر سمجھتے تھے، لوگوں کی قتل ہوتی تھی. احمد ابن شعیب النسائی، میرے عزیزو، احمد ابن شعیب النسائی کوئی اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث تھا، اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم. اس کو لوگوں نے اس لیے قتل کیا، مار مار کے قتل کیا. نہیں کہ اس نے ابو بکر عمر کو برا کہا، نہیں، اس سے کہا گیا کہ معاویہ کے شان میں حدیث نقل کرو. اس نے کہا مجھے نہیں آتا، اس نے صرف یہی کہا کہ مجھے نہیں آتا اس کے شان میں. اوئے اس کو مار مار کے بیچارے کو قتل کر دیا. ان کو خود معلوم ہے. یہ ہمارے ہاں بھی ہے. اجازت دیں، بات ختم ہونے دیں، بات ختم ہونے دیں. جب آپ کے ہاں اتنی شدید تعصب تھی ہمیشہ سے، محدثین خود متعصب، عوام اس سے بدتر متعصب، گورنمنٹ اس سے بدتر متعصب، تو آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا خطبہ کہ جنگ خیبر کے میں فرار ہونے کے بعد انہوں نے خطبہ دیا ہو کہ بھائی یا حدیث دیا ہو کہ یہ لوگ غلط لوگ ہیں، انہوں نے. اچھا ابھی مجھے جانا ہے، جانے سے پہلے میں نے 5 منٹ آپ کی بات سنی ہے، 2 منٹ میری بھی سنی ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. سر میرا کہنا یہ ہے کہ قبلہ کہ اگر آپ کے پاس نام نہیں ہے تو پھر آپ اس بنیاد کے اوپر ان لوگوں کے متعلق بدگمانی کیوں کرتے ہیں؟ ایک بات. دو کے نام تو معلوم ہے نا، دو کے نام تو معلوم. دوسری بات دو کے نام نہیں، آپ کو تو بھی معلوم ہے، دو کے نام آپ کو بھی معلوم ہے. آپ تائید کریں نا قرآن کی، آپ قرآن کی تائید کریں نا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اس آیت کی کوئی تائید تو کریں، ایمان تو لائیں. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر اس بنیاد کے اوپر اگر یہ مقدمہ چونکہ حضرت عمر اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نہیں ہے، یہ مقدمہ ہے آپ کا وہاں سے فرار کرنے والے تمام لوگوں کے اوپر. میرا کہنا یہ ہے کہ بیعت کرنے کے بعد وہ جو سارا لشکر حضرت عمر کی قیادت میں وہاں گیا، وہاں سے واپس شکست ہوئی، واپس آ گیا، فرار ہو گیا، جو بھی آپ نے کاشفہ کی وضاحت کی ہے، ٹھیک ہے نا جی، ان ہزم من الحرب آپ نے سارا کچھ نکالا، تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. اگر تو یہ مقدمہ صرف حضرت علی اور حضرت عمر کے درمیان ہے، پھر تو بھائی میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں. اگر یہ مقدمہ تخت شجرہ کے نیچے تمام مومنین کے لیے ہے اور رضی اللہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا جنہوں نے بیعت کی، اور پہلے دن کا شکست خوردہ لشکر دوسرے دن مولا علی کے سارے سپاہی بنے، ان کے متعلق اگر آپ یہ حکم لگائیں گے تو جناب یہ تو ساری جماعت فارغ ہو جائے گی. آیت کا تو سارا مفہوم بگڑ، جس مقصد کے لیے آیت نازل ہوتی ہے بالکل نہیں بگڑے گا. آپ تو 2 بندے لے رہے ہیں، بالکل نہیں بگڑے گا. جو بھی باغا ہے بھائی دیکھیں، جو بھی باغا ہے نا اس نے بیعت توڑا ہے، واضح بات ہے. جو آپ مجھے اس کے نام نہیں آتے ہیں، تاریخ نے نام نقل نہیں کیا، کسی کتاب سے لیکن سب صحابہ نہیں بھاگے ہیں، مجھے یہ معلوم ہے، کیونکہ سب صحابہ لشکر میں نہیں تھے، بہت سارے صحابہ وہاں پہ نہیں تھے، لیکن جو بھی صحابہ وہاں پہ تھا وہ حقیقتاً باغا ہے. تو بالکل وہی مذمت اس کی موجود ہے. جس کے نام مجھے معلوم ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس کے نام نہیں معلوم میں نہیں بتا سکتا. آپ بات کو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو ذرا ٹھنڈے طریقے سے مجھے یہ بتائیں، جو نہیں بھاگے ہیں، جنگ پہ گئے تھے، بھاگے نہیں ہیں، وہ شہید ہو گئے وہاں پہ. شہید ہوئے ہوں گے، جو نہیں بھاگتا نا، جو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دیکھیں میرے بھائی، اجازت فرمائیں، اجازت فرمائیں، اجازت فرمائیں، جو انہوں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ ہم مریں گے فرار نہیں ہوں گے، تو لازمی بات ہے جو فرار نہیں وہ قتل ہو گئے. اب وہ کون تھے مجھے نہیں معلوم، سب کچھ تاریخ میں مذکور نہیں ہے بھائی سب کے نام. جو نہیں بھاگے، جو شہید ہو گئے، میں نے عرض کیا وہ میرے سردار ہیں، میں ان کے پیر چومتا ہوں. رسول اللہ کے پاس گئے ہیں، معلوم ہے جو فرار ہوئے تھے وہ سارے واپس رسول اللہ کے پاس گئے ہیں. جو اس نے بھی فرار کیا ہے اس نے بیعت توڑی ہے، جس نے بھی فرار کیا ہے وہ بیعت توڑی ہے، اس پہ نہ سکینہ نازل ہوا ہے نہ وہ مومن ہے. ختم بات، نہ اللہ اس سے راضی. وہ مومن نہیں تھے تو کافر تھے، فتویٰ دیں ذرا. بس ختم بات ہے، وہی ہے نا، جو مومن نہیں ہے اللہ اسے راضی نہیں ہے، جہنمی ہے، وہ منافق ہے، اس کا کفر ہے، ان کا جو کفر ہے نفاق کا کفر ہے، ایمان کا کفر نہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہی نفاق کا جو کفر ہے، ہاں دوسرے دن یہی منافقین جو تھے، یہ مولا علی کی یعنی جماعت کے یہ ہمیشہ لشکر میں ہوتے تھے بھائی، ہمیشہ لشکر میں، وہ بھائی غنیمت لینے کے لیے بہت سارے لوگ ہوتے تھے، ہمیشہ بدر میں بھی تھے، احد میں بھی تھے، وہ بہت سارے ادھر تھے. کرتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ جو میرے کراس کوسچن اس آیت کے اوپر ہوئے ہیں، ہمارے دونوں کے بیچ فیصلہ. آپ دوسروں کو چھوڑیں بھائی، دوسروں کو چھوڑیں، آپ ابو بکر عمر کی فکر کریں نا بھائی. دوسروں کے پیچھے لگ گئے، ابو بکر عمر کا دفاع نہیں کر سکتے، دوسروں کے پیچھے لگ گئے، دوسروں کی فکر جن کا نام ہی نہیں معلوم.
وہ جماعت کی بات ہے، آپ اپنا ذاتی جو ہے وہ اس کی جماعت بات کو کر رہے ہیں چھوڑو کہ آپ کی پسند اور ناپسند کیا ہے، بھائی، آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ جماعت کو چھوڑیں، آپ تو افضل ابو بکر اچھا عمر کو اس مانتے ہیں نا، آیت ان کا کی تو مقدمہ دفاع نہیں کر عوام سکتے میں نا۔ پھینکتے ہیں، اس آیت کا مقدمہ عوام میں پھینکتے ہیں، جو آپ نے ثابت کیا فیصلہ عوام کرے، بالکل یا تو ہمارے بیچ کوئی بندہ بٹھائیں، پھر نیکسٹ ٹائم کے اوپر ہم کوئی دیکھیں جس کو آپ میں سمجھتے آپ ہیں، کا خادم پھر ہوں وہ بات گیلانی کرتے ہیں۔ صاحب، آپ جو بھی شرط رکھتے ہیں، جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، اگلے دفعہ آپ ہمارے بھائی کاظم بھائی سے کہہ دیں میرے سران کو، میں آپ کا خادم ہوں حتمن، جو بھی آپ چاہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ موضوع، دوسرا موضوع جو بھی سوال ہے عزیزو، یہاں پہ ہماری دشمنی نہیں ہے، میں ان سے نے آپ پیار سے کرتا ہوں۔ بات کرنی تھی اصل میں خلافت کے مسئلے پر، میں نے بات کرنی تھی افضلیت کے مسئلے پر، میں نے آئمہ کی افضلیت علی الانبیاء کے اوپر بات کرنی تھی، میں لیکن آپ کا یہ اس خادم میں ہوں، جو آپ نے سوال کیا ایسا وہی آیات کو ٹیمپر کیا ہے، میں آگے چل ہی نہیں سکا۔ آپ نے خود یہ موضوع میں نے چڑھا ہے کہا تو اسی پہلے پہ ان بات کے چلی نا، ایمان تو پہ اس میں بات میرا کیا کریں۔ قصور ہے؟ مجھے تو آپ کے دل کا نہیں معلوم کہ آپ نے کس موضوع پہ بات۔ بہرحال میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یہ اگلا ہفتہ زندگی رہی تو ہم ادھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ مجھے بہت خوشی ہوئی، اللہ لیکن جانتا ہے، میں اتنا آپ میں کو، ضرور کہوں میرے گا بھائی کہ گیلانی صاحب وہ آپ نے سید بھی ہیں، ظن کی بنیاد پر، میں گمان کی ایک جملہ بنیاد عرض کے کروں، اوپر فتوے صادر کیے ہیں، وہ بے بنیاد ہیں۔ گیلانی بھائی میں آپ سید شاہ جی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لوگوں دیکھو ان سے بات بھی ہوئی ہے، میں ان سے بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میرے ہدف بالکل یہ نہیں تھا کہ میں ان کی دل آزاری کروں، اگر ایسے الفاظ مجھ سے نکلیں تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ اتنے مہذب انسان، اتنے خوش بیان انسان، اتنے تحمل سے انہوں نے میری بات سنی، تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، خدا ان کو جزائے خیر دے، اور میں ان سے محبت کرتا ہوں ایک مسلمان کے ناطے، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہونے کے ناطے، تو یہ جو باتیں ہوئی، یہ علمی باتیں ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ہمیں اور ان کو حق سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ آگے بھی یہ جو بھی موضوع چڑھنا چاہیں، مثلا امامت پہ جو آپ بھی اگر ہے، فرماتے ہیں تو ہم آج ہی دوسری نشست میں 10 منٹ کے بعد جوائن کر سکتا ہوں، نہیں تو سیٹرڈے کے اوپر کر لیں گے، ابھی جیسے تو آپ حکم آپ فرمائیں۔ سے شاید 1 گھنٹے سے زیادہ بات ہوئی ہے، دوسرے لوگ بہت منتظر ہیں، وہ کال کر رہے ہیں، تو اگر میں ہو سمجھ سکتا گیا ہے، ہوں، ٹھیک ہے ہاں انشاءاللہ۔ تھینک یو سر، بڑی تھینک یو، بہت نماز مہربانی، انشاءاللہ آپ کو خوش رکھے جی، خدا آپ کو عزت جزاکم دے، اللہ بہت خیر۔ مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، السلام آپ کے گھر علیکم والوں کو بھی ورحمۃ اللہ سلامتی دے، بہت وبرکاتہ۔ مہربانی آپ کی، تھینک یو سر، تھینک یو۔